बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूँ जवाद फैज़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हों, बैरूनी मसाइल हों, उन सब को हल तो करना है, लेकिन जिस तरह हमने माजी में ये देखा कि 3.5 पौने 4 साल इदारों के हवाले से उस वक्त तो बड़ी तारीफ़ें की गई, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हर एक के पीछे पड़ गए और ख़ान साहब ने ईंट से ईंट बजाने की कोशिश कर दी। अदालतों का एहतराम भी हमने देख लिया कितना है, और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी उनकी मोहब्बत और उनके आगे जो कदर व मंजिलत थी वो भी हमें साफ दिखाई भी दी। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। वज़ीर आज़म, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान और बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो मुख्तलिफ़ वजारतों से थीं वो भी मौजूद थीं, और उसमें ख़ास तौर पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका ये कहना था कि दहशत गर्दों को रियासत की रिट तस्लीम करना होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौम के लिए जो मंजिल का तयन है वो मुंतखब नुमाइंदगान का ही काम है और उन्हें ये करना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को ख़त्म करके हमारा पाकिस्तान और हम सब का पाकिस्तान, इसकी ज़रूरत है, और देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उधर जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में, और फिर गुज़िश्ता रोज़ भी जो गुफ्तगू हुई और ख़यालात का इजहार हुआ, इसी तरह आज लाहौर में भी उनका ख़िताब था शाहदरा में, और उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, खुसूसन मुआशी जो मसाइल हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की। फिर उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जिस दलदल में धकेल दिया था और जिस तरह IMF के मुआहदों को अधूरा छोड़ के वो गए, और हम उसी को पूरा कर रहे हैं, और इशारे जो हैं वो मुस्बत हैं, और IMF के मामलात भी हल हो जाएंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान के हर शख्स को, हर फ़र्द को, हर कोने, हर चप्पे में जो है वो आसूदगी आए, सुकून हो, और वो दुश्मन जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं उनको भी नाकुचने चिपवाने होंगे। और उसकी एक मिसाल पुलवामा, बड़ा शोर था कि पाकिस्तान ने पता नहीं क्या कर दिया, झूठ साबित हुआ, और उस पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू दिया, और जिसमें उनका कहना था कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सब इल्म था, वो साजिश का हिस्सा थे, और उन्होंने फ़ौजी जवान भी मरवाए और मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की, और फिर नरेंद्र मोदी के मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस होने की गुफ्तगू भी खुल खुला के उन्होंने की। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो सऊदी अरब में हैं, उम्रे की अदायगी, अब वो फरीज़ा उन्होंने अदा किया, और उसके बाद वो मदीना मुनव्वरा चले गए हैं। वही मदीना मुनव्वरा जिसके हरम में हमने देखा कि पाकिस्तानी वफ़द के हवाले से जो नाज़ेबा हरकत की गई, उसी मदीना में नवाज़ शरीफ साहब मौजूद हैं। अल्लाह करे कि जितने लाखों लोग वहाँ हैं वो आलमे इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए जो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कबूल व मंजूर करे। इसी हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है सीनियर सहाफ़ी लंदन से हमारे साथ हैं जनाब अज़हर जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जवाद साहब। अज़हर जावेद साहब, चले ये मैंने जो भी इब्तदाइया दिया, कल पाकिस्तान में ये एक ऐसा अहम इजलास था, इन कैमरा ब्रीफिंग थी, उसमें दहशत गर्दी के हवाले से, और फिर उसमें ये भी कहा गया कि दहशत गर्दों से जिस तरह मुज़ाकरात किए गए और उनको दायरे में नहीं रखा गया, और उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जवाद साहब। सूरत हाल यह कि पाकिस्तान को जहां अंदरूनी तौर पर सियासी मामलात का सामना है, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो आपस में दस्ते गिरेबान है, वहीं एक महाज इंटरनेशनली भी है जिस पे पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बड़े अरसे से कोशिशें की जा रही हैं। अगर हम देखें तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का गुज़िश्ता रोज का जो खिताब था कौमी असम्बली में इन पार्लियामेंट, जो इन कैमरा सेशन था, वो भी मेरा ख्याल है इन चीजों की तरफ इशारा कर रहा था। जो दहशतगर्दों की कार्रवाई है, जो दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा लो, खास तौर पे जो पिछले दिनों जो मामलात हुए, जिस तरह भी मुज़ाकरात, उस हवाले से तो पाकिस्तानी फौज इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है
یا جس طرح وہ پاکستان کا دفاع کر رہی ہے وہ میرے خیال ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے حالات کسی ملک کو درپیش نہیں ہیں. اگر ہم یہاں پر دیکھیں ہمارا جو بارڈر ہے انڈیا کی طرف وہاں آپریشنل ہے, افغانستان کی طرف آپریشنل ہے, اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایران کی حد تک بھی کافی چیزیں جو ہیں جو بلوچستان کی طرف سے ہیں ان معاملات میں. تو اس صورتحال میں اگر ہم ایک منظم پروپیگنڈا چلانے کی کوشش کریں اپنی پاک فوج کے خلاف, اور اس کے لیے ہم عالمی سطح پر وہ لوگ جو پاکستان کے ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں, جن میں امریکن جو سینیٹرز بھی ہیں, مختلف لابی گروپس بھی ہیں, اور وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ریاست پاکستان کو نشانہ بنائے تو ہم کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. یہاں بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک زہر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے. یہاں لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بولیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف یہاں پر مہم چلانے کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں, لابیسٹ جو ہیں وہ ہائر کیے جا رہے ہیں اور پیسہ لگایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو تو دیکھتے رہیں گے, لیکن عالمی سطح پر جو یہ معاملات ہو رہے ہیں پاکستان ریاست پاکستان کے خلاف, اس کی سرکوبی کے لیے ہماری حکومت یا ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو 100 کے قریب میرے سینیٹر آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ان میں سے چن کر 4 وہ لوگ جو بلکہ حضرت صاحب بلکہ انہیں وضاحت کرنا پڑ رہی ہے کہ میں نے تو عمران خان کے بیان کے حوالے سے یہ چیز یوں کہی تھی اور یوں سمجھی گئی ہے, جو کہ یوں نہیں ہے. فیضی صاحب آپ بڑے سے یہاں کے باہر کے سسٹم کو جانتے ہیں کہ جو یہاں پہ سینیٹرز ہوتے ہیں یا منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے مختلف جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں. ان کے ساتھ یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے تو ان کے حلقے کے لوگ ہی ان کو دیتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی تقریبات ہوتی ہے تو کوئی اگر منتخب نمائندہ وہاں پہ جاتا ہے تو اگر اس کو پتہ بھی شاید نہ ہو, لیکن آپ غیر محسوس طریقے سے اگر اس پروگرام میں اکثریت ایک سیاسی نقطہ نظر کے لوگوں کی اکٹھی کر لیں اور وہاں پہ 4-5 سوال کروا دیں اس سے, تو وہ مجبور ہو کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا, جی اچھا ہم دیکھتے ہیں اس معاملے کیونکہ اظہر بھائی انسانی حقوق ایسا ایشو ہے, اس پہ کون کہے گا کہ انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہونے چاہیے, لیکن اس کو جب جوڑ دیا جاتا ہے ایسی چیزوں سے تو وہ اس کی خبر بن جاتی ہے. فیضی صاحب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, کیا انسانی حقوق 2018 کے بعد سے نہیں تھے؟ 2018 سے لے کے 2021 تک 22 تک جو سلوک سیاسی رہنماؤں کے ساتھ روا رکھا گیا وہ انسانی حقوق نہیں تھے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہوا, ان کی بیٹی کے خلاف جو کچھ ہوا, یہ ہمارے جو ثاقب نثار صاحب تھے انہوں نے جس طرح مل کے ان کو روزانہ کی بنیاد پر ان کے کیسز چلا کے جس طرح ان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے ان کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سزا کروائی, جیل کروائی, اور پھر ان کے ساتھ جیل میں کیا نہیں ہوتا رہا. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کیا ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ شہباز شریف صاحب تو موجودہ وزیر اعظم ہے نا, سابق نہیں, جو جب پہلے سابق وزیر اعظم تھے جب اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے. تو ایون صحافیوں کے ساتھ جو ہوا حضرت صاحب یہاں پہ بالکل یہی دیکھیں نا, یہ ابصار عالم صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کیا ان کو گولی نہیں ماری گئی؟ اس وقت کس کی حکومت؟ اللہ جان کے ساتھ جو ہوا, اسد علی طور کے ساتھ جو ہوا, باقی آپ کو نہیں پتا یا مجھے نہیں پتا, صحافی کسی سے پوچھ لیں کہ کس طرح صحافیوں کو رضوان رضی ہیں, عمران شفقت ہیں, عامر میر جو اس وقت نگران وزیر اطلاعات ہیں, ان کے ساتھ جو ہوا جس طرح, اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا کہ اداروں کو جو خبروں کے ادارے ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی رہی. آپ کو نہیں پتا کیا جو حکم نامے نہیں جاتے تھے کہ اس کو نہیں چلانا, اس کو چلانا, یہ کرنا ہے, کیا آپ کو نہیں پتا ان کے اشتہارات روکے رہے؟ میں نے خود بھگتا ہے جی کہ یہاں پی ٹی وی بھی نہ رہا, میں جہاں بیٹھتا تھا وہاں جب اطلاع چلی جاتی تھی, آرڈر چلا جاتا تھا باہر کرو جی, پروگرام میں نہیں بٹھا رہا, میں نے خود بھگتا ہے. کیا آپ نے میر شکیل الرحمان کو نہیں دیکھا کہ کس طرح اس کو سیاسی انتقام کے لیے ایک مقدمہ پرانا 30-40 سال پرانا مقدمہ بنا کے
اس کو جیل میں رکھا گیا. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ خواجہ آصف اس کے ساتھ کیا ہوا, خواجہ صادق کے ساتھ کیا ہوا, آصف اقبال کے ساتھ کیا ہوا, اور مہینوں ان کو بیل ہی نہیں ملتی تھی, ان کو بھول جاتے تھے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان فاسی کے ساتھ کیا ہوگا, رانا ثناء اللہ رانا فریال ثناء تالپور ہے, جھوٹا مقدمہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کا مقدمہ ڈال کے ایک وزیر ادھر بیٹھ کے اللہ کا نام لے کے جھوٹی باتیں کر کے اس نے کیا انسانی حقوق آپ مسلیڈ کر رہے ہیں. میں اس طرف کہوں گا کہ عالمی اداروں کو یہاں پر برطانیہ میں کوشش ہو رہی ہے, EU میں بھی کوشش ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ یہاں کے لوگ ذرا سمجھدار ہیں, یہاں پہ جو پورا ریکارڈ دیکھتے ہیں. اب جو چور ہے برطانیہ جو مختلف سفارت خانے اسلام آباد میں وہ ڈیلی کیا ٹھیک ہے, وہ پورا شیئر کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ مقامی طور پہ تو پروپیگنڈا کر سکتے ہیں جی یہ ہو گیا, ظلم ہو گیا, وہ ہو گیا. کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کی ضمانتیں گھر بیٹھے آپ کو ضمانتیں مل رہی ہیں. دنیا کا بہادر ترین شخص ہونے کا دعویٰ کرنے والا اب کو جو کچھ اس نے ایک دن میں 9 ضمانتیں ملی اس کو, اب وہ ایک چند 100 لوگوں کو افطاری کے نام پہ اکٹھا کر لیتا ہے. اس سے زیادہ رش تو میرا خیال ہے دادا دربار کے سامنے ہوتا ہے. آپ کہیں بھی لائن لگا لیں 4 جگہ لے کے لاہور کی سڑکوں پہ, تو زمان پاک سے زیادہ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے. یہ تانا دیا کرتے تھے کہ بریانی کے نام پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اب یہ خود شہری کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, افطاری کے نام پہ اکٹھا کر رہے ہیں. یہ کیا ایک جو تماشا ہے سیاست میں یہ لگا ہوا ہے. اب اس صورت میں صرف پاور حاصل کرنا ایک مقصد ہے, اس کے لیے پاکستان کے ادارے وہ بھی جو نقصان اچھا اظہر جاوید صاحب, گزشتہ روز جو ہے وہ ساجد تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور بڑی تفصیلی ان سے بات ہوئی. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بڑا خان صاحب کا ایک کلیم تھا جی کہ ساڑھے نال نے اور ہمیں ان کی بڑی حمایت حاصل ہے, اور پھر ٹیلی تھون کے نام پہ بھی ہمیں کہا گیا جی سیلاب کے لیے بڑے پیسے ہم نے اکٹھے کیے ہیں. اب کیا صورتحال ہے, لوگوں میں کوئی دوبارہ سے سوچ آ رہی ہے کہ پھر سوچنا سمجھنا چاہیے تب جا کے پیچھے چلنا چاہیے؟ جواد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آرگنائز کمپین جو 6-7 سال چلائی گئی تھی, جس طرح ایک سلو پوائزن کیا گیا تھا لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے, ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تھا, اس کا اثر کچھ حد تک یہاں پہ. لیکن یہاں پر اب جو معاملات ہیں دیکھیں بالکل سپورٹ ہوگی خان صاحب کی, لیکن وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے نا کہ یہ معاملات کیا تھے اور اب کیا کرپشن کے الزامات نہیں لگے. اب 100 جو دیکھیں ایک جو سپورٹر ہے وہ ایک سائڈ پہ سپورٹر رہے گا, لیکن جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ ریئلائز کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے جو جھوٹ بولا گیا اب وہ چیز نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی عمران خان کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ ہے, جب وہ آئے کتنے لوگوں نے پیسے بھیجے ان کو $1000 کا نام پہ جو انہوں نے کیا کہ جی ہمیں لوگوں کو اس وقت نہیں ملا. ابھی میں نے رپورٹ پڑھا تھا کہ مارچ میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ ریمیٹنسز گئی ہیں یہاں سے, میرا 23% کا اضافہ ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو معیار بنایا جائے, لیکن لوگ اپنے رشتہ داروں کو بیچتے ہیں پیسے, لوگ اپنے کام کے لیے یہاں پہ پیسے بیچتے ہیں. تو اس صورتحال میں اوورسیز پاکستانیز کو غلط طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے. ابھی بھی حکومت کے پاس وقت ہے, اداروں کے پاس وقت ہے کہ اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا جائے. لوگوں کو جو اصل حقائق ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کون کون لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, کس طرح کھڑے ہو رہے ہیں, یا جو سازش کرنے کی کوشش کی گئی. اب جو یہاں پہ وہ سارے لوگ جو اداروں کے خلاف ہیں ان کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے, وہ آپس میں کے کام کر رہے ہیں اور ان کو مختلف جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کی پوری سپورٹ حاصل ہے. تو یہ ایک بڑا لمبا فکریہ ہے. ہماری حکومت کو اداروں کو اس پہ سوچنا پڑے گا, باقاعدہ کام کرنا پڑے گا. یہ زہر ہٹانے کے لیے صحیح. اظہر جاوید صاحب اب ذرا بتائیے گا, میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب میں ہیں, عمرہ ادا کر لیا, انہوں نے فرض ادا کر لیا, اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہیں, دعائیں بھی اللہ قبول کرے جو وہاں پہ موجود ہیں, جو عبادات میں مشغول ہیں. لیکن ویسے ایک سوال ہے جو کل بھی میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب پاکستان واپسی کے حوالے سے سوال بھی اٹھتے ہیں, وہ کیا کہانی, آپ تو بڑے قریب ہیں ان کے. جی دیکھیں, میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کو میں بہت بڑا حامی رہا ہوں, اور میں نے ہمیشہ ان سے بات کی, جب بھی ملاقات کی تھی ان کو میں کہتا رہا ہوں
लेकिन पिछले 1-2 महीने में जो मामलात हुए हैं हमारे एक इदारे को लेके, जिस तरह मामलात चल रहे हैं, मैं तो अब बिल्कुल भी इस आत्म में नहीं हूं कि इस वक्त वो वापस आए। इस वक्त जो चीजें, जब तक तराजू बराबर नहीं होगा, एक फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिलेगी, तब तक उनका वापस आना नहीं बनता। अब जो चीजें चल रही हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जो कानून को समझने वाला बंदा, कोई भी अगर आप उठा के देखते हैं, उसको पता है कि तराजू का एक पलड़ा इस वक्त एक तरफ झुका हो, और उस मामले में अगर आके उनके साथ भी वही सलूक होता है जिस तरह साकिब निसार साहब ने किया, जिस तरह उनको निशाना बनाया गया, जिस तरह उनको अरशद मलिक जज को प्रेशर डाल के उनको सजाएं दिलवाई गई, जिस तरह दिल्ली की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और पनामा के नाम पे अकामा में उनको नाहल किया गया, तो इसमें दोबारा कोई ना कोई ऐसी सूरत निकल आएगी। मेरा जो अपना तजिया है या आप उनसे मुलाकातों के बाद, वो जरूर आएंगे, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में आएंगे, और जरूर आएंगे। अभी वो सऊदीया गए हैं, सऊदीया उनका एक निजी दौरा था, 5 साल बाद वो उम्रा के लिए गए हैं, पूरी फैमिली उनकी वहां कटी, और एक निजी दौरा है। लेकिन इस निजी दौरे के दौरान जो उनको प्रोटोकॉल मिला, सरबराह ममलिकत वाला उनको प्रोटोकॉल मिला, इसका मतलब कि आलमी सतह पर आज भी उनकी एक कबूलियत है। लोग उनको जो है वो एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एज ए हेड ऑफ स्टेट लेते हैं। और जब भी अभी एक और जो अभी $2 अरब सऊदी अरब ने देना है, उस हवाले से भी आपको पता है कि मामला बहुत जो है वो एडवांस स्टेज पे चले गए हैं, और उम्मीद है कि ईद से पहले पहले ये मामला भी हल आ जाएंगे, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। उनके करीबी रुफका जो हैं उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कई बार कहा है, और मुझे पक्की उम्मीद है, कभी उम्मीद कि इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान, अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो वो उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स और हो रही हैं। अगला जो महीना है, जो मई का महीना आप कह लें, उसमें आपको नून लीग की सियासत के हवाले से, नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से मजीद एक जारहाना रवैया, एक मजीद स्टेप फॉरवर्ड आपको नजर आएगा, और इसकी तैयारी भी हो रही है। और रमजान के बाद एक बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के जो सियासी एक्टिविटीज है उनका आगाज होने जा रहा है, और वो एक कड़ी होगी, एक तसलसल होगा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से। और इसके बाद वो कभी उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले, क्योंकि अब अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको जून जुलाई जो है आपको आना पड़ेगा, 3-4 महीने आपको कैंपेन करनी पड़ेगी। तो वक्त यही है कि वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाए। इलेक्शन से पहले। बहुत शुक्रिया ब्रदर अजहर जावेद आपका। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे जनाब सैयद हम्माद गज़नवी, अदबी और सहाफ़ती दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, उनसे बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना।
افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر کی گاڑی کو سیکریٹریٹ چوک اسلام آباد میں حادثہ پیش آیا۔ مولانا عبدالشکور کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور کی گاڑی کے حادثے کو پیش آیا ہے۔ مولانا عبدالشکور کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی گاڑی کو حادثہ سیکریٹریٹ چوک پر پیش آیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر کی گاڑی کو سیکریٹریٹ چوک اسلام آباد میں حادثہ پیش آیا۔ مولانا عبدالشکور کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ مولانا عبدالشکور میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی جانب جا رہے تھے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی گاڑی کو حادثہ سیکریٹریٹ چوک پر پیش آیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اس افسوسناک واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ مولانا عبدالشکور اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ان کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ مولانا عبدالشکور میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی جانب جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی کو حادثہ سیکریٹریٹ چوک پر پیش آیا۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ان کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور اہل خانہ سے تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ ٹریفک حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر کی گاڑی کو سیکریٹریٹ چوک اسلام آباد میں حادثہ پیش آیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق پولیس کے سینئر حکام جائے حادثہ پر موجود ہیں۔ مولانا عبدالشکور کو حادثے کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات بھی ہوئی کہ جس طرح ان کیمرہ بریفنگ میں چیف آف آرمی سٹاف نے جن خیالات کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں کھیل داس کوہستانی کی ایک قرارداد کہ وہ جو نہیں تھے وہ پانی شانی اور میں دیا میر بادشاہ ڈیم کی چوکیداری کروں گا، اور پھر اس وقت کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا میں نے کوارٹر بھی ایک ادا دے دیو جو میں چوکیداری کے لیے کروں گا، اور وہ چابی لے کے پھرتے رہے لیکن چیف صاحب نہیں پہنچے، سابق چیف صاحب۔ وہ قرارداد یہ کہ جو بھی وہ ڈیمز کے حوالے سے جو رقم جمع ہوئی ہے وہ قومی خزانے میں جمع کرائی جائے۔ اسی پہ بات کریں گے سیزنڈ جرنلسٹ، ادبی صحافتی دنیا کا ایک معتبر نام جناب سید حماد غزنوی۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج؟ جی اللہ کا شکر، امید ہے رمضان بہترین جا رہا ہوگا آپ کا بھی۔ اور شاہ جی یہ بتائیے گا ذرا، یہ چیف صاحب کی گفتگو اور بڑے واضح تو اس میں چیزیں آ گئی ہیں سامنے کہ جو تعین ہے منزل کا قوم کی وہ تو منتخب نمائندوں کا کام ہے، اس سے کیا گزر رہی ہوگی زمان پارک اور اطراف میں؟ آپ نے جس طرح اشارہ کیا چیف صاحب کی جو گفتگو وہاں ان کیمرہ گو کے تھی، لیکن وہ تقریباً ساری تفصیلات اس کی ہم تک پہنچ چکی ہیں اور بڑی خوشکن تفصیلات ہیں وہ۔ یعنی انہوں نے وہاں آنے کا فیصلہ کیا، یہ بذات خود ایک اشارہ کرتی ہے چیز کہ وہ وہاں پر کیوں تشریف لانا چاہتے تھے، اور پھر وہ آئے اور انہوں نے جو گفتگو کی ہو بہو وہی کی جس کا کہ اندازہ پہلے ہی ہو گیا تھا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس میں شرکت کریں گے۔ تو آ کر انہوں نے 50 سال دستور کے ہوئے، انہوں نے دستور کی مدد، یعنی جو بنیادی کام وہ کرنے آئے تھے، انہوں نے کہا بھی پارلیمنٹ جو ہے اسی نے آئین بنایا تھا اور یہی محترم ترین ادارہ ہے، اور جو یہ قوانین بناتے ہیں یہ خود ہی بیٹھ کر کچھ لوگ نہیں بنا دیتے، یہ ول آف پیپل ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
या آپ یوں سمجھیے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یہ آئین بناتے ہیں یا بل پاس کرتے ہیں یا قوانین بناتے ہیں، تو ان کا اسی طرح احترام ہونا چاہیے جیسے کہ عوام کا ہونا چاہیے، جن کو کہ انہوں نے سینٹر آف گریوٹی قرار دیا اس سارے نظام میں۔ سینٹر آف گریوٹی تو عوام ہے اور انہی کے تھرو یہ سب کچھ ادارے وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، اب کیا وہ کہہ رہے تھے؟ وہ تو سیدھا یہ کہہ رہے تھے جو کچھ آئین میں لکھا ہوا، یا جو بھی آئین میں درج ہے وہ انہوں نے سارا اپنے لفظوں میں دہرا دیا وہاں پر، یعنی اللہ کی حاکمیت سے لے کر اور وہ انسانوں کے تھرو یعنی پاکستانیوں کے تھرو یعنی شہریوں کے تھرو یا وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ اپنی پارلیمنٹ چنتے ہیں اور پھر وہ قانون سازی کرتی ہے۔ سب سے محترم ادارہ ہے۔ اچھا، اب اس کو اب آپ اگر ہماری موجودہ جو صورتحال ہے ملکی سیاسی اور معاشرتی کی، اس سارے پس منظر میں دیکھیں تو اس وقت تو ایک حالیہ تنازع ہو رہا ہے جس میں ایک فریق ہے پارلیمنٹ۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کو اس نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گو کہ براہ راست عدلیہ کا کوئی نام تو نہیں لیا، کوئی اشارہ بھی نہیں کیا، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے ملک میں وہ تو عدلیہ اور عدلیہ سے شکوہ ہے نا پارلیمنٹ کو کہ بھائی ہم نے بھی قانون بنایا بھی نہیں ہے، آپ ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے قانون بنا بھی نہیں ہے اور آپ ویسے بھی شاہ جی، ویسے بھی عماد بھائی، ویسے بھی اگر پارلیمنٹیرین نے قانون نہیں بنانا تو نالیاں تو نہیں صاف کرانی نا انہوں نے۔ بالکل، اور انہوں نے لیکن پری ایمپٹیو اسٹرائک، یعنی وہ جان بھائی کہتے ہیں نا، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں، تو انہوں نے پہلے ہی اس قانون کو ٹیک اپ کر لیا، کبھی اس کو یہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرف بھی ان کا اشارہ ایک ہم نے تو کم از کم اس کو اس طرح انٹرپریٹ کریں گے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اپنے ادارے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ماضی میں کچھ مہنجو افراد ان کے ادارے سے تعلق رکھنے والے انہوں نے کچھ ایسی انہوں نے اس آئین کی پابندی کی ہوئی ہے، تو ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ انفرادی اعمال تھے اور پورے ادارے پر اس کا حرف نہیں آنا چاہیے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر ریویو کی کمٹمنٹ جو وہ اپنے حلف میں اٹھاتے ہی ہیں۔ بہرحال یہ آئین جو ہے محترم ہے اور اس کے سامنے ہم دستبستہ کھڑے ہیں، سب ادارے اور تمام افراد، اور اس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اور جس طرح اس کا حکم ہوتا ہے ہم وہ سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ تو آئین کی حرمت کے حوالے سے ان کی مسلسل گفتگو تھی، بڑی خوش آئین۔ اچھا، اب دوسرے ہمارے کچھ جمہوری پنڈت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ہر دفعہ یعنی جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی، ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی۔ تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم عاصم منیر صاحب کو وہ نئے وہاں آئے ہیں سوتے پر، اور ہم بڑی خوش دلی سے ان کو ویلکم بھی کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جن خیالات کا اظہار انہوں نے کیا ہے ان کے جتنی آگے کارگزاری ہوگی، جو ان کے اعمال ہوں گے، اس میں یہ ساری باتیں ریفلیکٹ کریں گی، یہ فقط الفاظ نہیں۔ اور بلکہ میں تو اس سے قدم آگے جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ چاہتا کیا ہوں، ہماری تو خواہش ہے کہ کوئی کاسمیٹک ہی صحیح، کوئی ایسی ساتھ بات بھی ہونی چاہیے جس سے ابتدا ہو جائے اس عمل کی جس کا کہ اظہار کیا جائے، یعنی صرف لفظ نہ رہے وہ، اس سے بات آگے چل پڑے گا، یعنی اس پہ درجنوں باتیں میں کچھ کیا ان کا ذکر، مثلا میں یہ سمجھے چلے ایک بات کر دیتا ہوں کہ جیسے اثاثے ڈکلیئر کرنے کی بات ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسی بات کی جائے جس سے لگے کہ یہ ہم اگلا قدم لے رہے ہیں، اور بھئی جو ماضی میں ہوا تھا اسے واقعی اب ہمیں فراموش کر دینا چاہیے۔ جی، یہ میں نے کچھ معروضات۔ صحیح۔ اچھا شاہ جی، یہ بتائیے گا خاص طور پہ یہ کہنا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ بھی تو درون وہ اپنے محکمے کے لوگ بھی تو تھے نا، چائے کا کپ بھی جو پی رہے تھے اور سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس کو کیسے اب یہ افریط جو ہے اس سے نجات حاصل ہوئی تھی پھر سر اٹھا لیتا ہے اور پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داری نہیں کا تعین نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر لوگ اسی طرح کی حرکات کر کے نکل جاتے ہیں اور اپنے جا کر وہ، لیکن یہ کچھ چھوٹی حرکت نہیں ہے گلی کی نکر پہ جو کی ہو، یہ قطن نہیں، یہ پورا ملک اس سے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کا پورا ملک، آپ دوبارہ اکٹھے ہو کر پھر ریزالو کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم کو کچلنا۔ یہ ٹیررزم دوبارہ آیا کیوں؟ انہوں نے صحیح اشارہ کیا، سب سے اہم بات کی طرف اشارہ۔ دیکھیے نا، جیسے آپ نے چائے کی پیالی کا ذکر کیا، کس نے بنائی تھی وہ پالیسی؟
क्यों लोग आए दोबारा सवात में, किसने उनको दोबारा आबाद किया, कि क्या यानी देखिए पूरा मुल्क जो है उसको आप तलपट करके रख देते हैं। और फिर वही बात कि पार्लियामेंट इसमें हिस्सेदार नहीं होती, ये पॉलिसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाई। तो आप इस तरह की पॉलिसी जो आदमी या एक दो तीन लोगों का गिरोह जो होता है वो ऊपर बैठ के बनाता है, फिर निकल जाता है घरों को अपने और जाकर अपने वो जजीरों पे चले जाते हैं, वो जहां भी जाके शॉपिंग करते फिरते हैं दुनिया में। ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही कि इसका ये तफसील तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो इशारा किया मैं उससे ये समझता हूँ। और जो आपने बात की भाई इसका, ये हर दफा हम ये कह के बड़ी बुरा किया जी इन्होंने, कि हाइब्रिड निजाम बनाया, ये खिलाफ आइन था, बड़ा बुरा किया। तो लोग तो हमारे सामने हैं, हमें उनसे कम से कम पूछना तो चाहिए, किसी फोरम पर बुलाकर उनको, किसी अदालत में, किसी कटहरे में आप उनसे पूछिए तो सही। जिस तरह आपने कहा कि आप लाखों लोगों को मरवा देते हैं, पाकिस्तानियों को, एक जान की हुर्मत जो है उससे हम आगाह है ना। और कहा आप आराम से कह देते हैं कि जी 80,000 1 लाख लोग हमारे जो है वो हमने कुर्बानी दी थी। कुर्बानी कह देते, वो लोग शहरी थे, आपने आकर उनको कत्ल होने दिया। अब आप दोबारा अगर ऐसी पॉलिसी इस तरह की बन रही है जिसकी तरफ वो इशारा भी कर रहे हैं कि हमने ये हरकत की, हमने दोबारा ये काम किया है, और उन लोगों को फिर टीटीपी के लोग जो है वो यहाँ आकर आबाद हुए हैं और वो अपनी कार्रवाइयां भी आपको दिखाते रहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इसमें भी अब हमें फुल स्टॉप जैसे कहते हैं, अब हमें ये मामला खत्म करना चाहिए। अब अगर हम नई इब्तदा कर रहे हैं तो उसका इजहार सबसे बड़ा ये होगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया और जिसकी तरफ चीफ साहब ने भी इशारा किया, कि वो लोग जो पार्लियामेंट से बाला बाला ऐसी पॉलिसी बनाए जिसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, वो लोगों को जवाबदेह होना चाहिए। अगर अब भी नहीं होंगे तो इसी तरह जैसे खान साहब में जाते हुए एक हफ्ते में 6 दफा आइन तोड़ दिया, वो घर चले गए और वो सियासत भी फरमा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है ठीक। लेकिन आप एक दफा जब आइन तोड़ने वाले लोगों को इस तरह की रुख्सत अनायत फरमा देते हैं तो फिर उसके बाद अब क्या है मसला? इस वक्त अगर आइन तोड़े कोई तो क्या होगा? भाई वही होगा जो आपने पहले आइन तोड़ने वालों के साथ किया था, यानी कुछ भी नहीं। तो ये तो आप हौसला अफजाई कर रहे हैं ना आइन तोड़ने वालों की, या पार्लियामेंट से बाला बाला जो फैसले किए जाते हैं, जैसे फैज अमीर साहब कर गए, वो आपने चाय की पहली का जिक्र किया। इस तरह बहुत से ये लोग हमारी किस्मतों के साथ खेल कर चले जाते हैं। अगर इस सिलसिले को बंद करना है तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस सिलसिले में कोई जामे कोई चीज सामने आनी चाहिए, कोई मंसूबा को इनको जवाबदेह बनाया जाए। ये इतनी मुख्तसर सी बात। सैयदी ये फरमाइएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ये करारदाद मंजूर हुई है खेलदास कोहिस्तानी साहब की, और वो ये है कि वो नहीं थे, वो पानियों पे पहरे देने वाले थे और जिन्होंने कहा कि डैम की चौकीदारी भी करूँगा, फिर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फंड्स इकट्ठे करने की बात हुई तो ये कौमी ख़जाने में जमा कराए जाएं। इसको कैसे देख रहे हैं? ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था ये काम? अब ये देखिए आपने फिर एक दुखती राग पे हाथ रखा। ये जितने हमारे जजेस पिछले गुजरे हैं, आप जरा एक बार नजर तो डालिए कि कोई साहब आते हैं वो कहते हैं मैंने पॉपुलेशन का मसला हल करना। हाँ। कोई साहब आते हैं वो कहते हैं मैं डैम बनाऊंगा, वहां पर बैठ जाऊंगा, जाकर चौकीदारी करूंगा, पहरेदारी करूंगा। अच्छा, एक साहब आते हैं वो आगे कहते हैं जी हम टावर्स गिराए, हम तजावुजात के खिलाफ हैं, हम तो नस्ल ये गिरा दो जी, वो टावर गिरा दो जी। और भाई अपना काम भी कर लो, कोई जो आपकी जिम्मेदारी है आप फिर वो काम नहीं करते। अब देखिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब आप कवानीन बनाने चलते, भाई आपका काम नहीं है। जिस तरह के आपने ये जिक्र किया साकिब निज़ार साहब का, साकिब निज़ार साहब का वो काम ही नहीं था, वो खुदा जाने क्या करते रहे। और देखिए पूरी कौम को एक उलझन में मुब्तला करके इस तरह के लोग चले जाते हैं, फिर वो समाजी तकरीबात पे आने से भी घबराते हैं। क्यों ऐसे काम करते हैं कि आपको ये घबराहट तारी हो जाती है? तो आप उनका जितना ये अमल था ये गैर अपनी वही बात, ये आइन से बाहर निकलकर आपके जिम्मे जो काम लगाया गया वो आप करने पर तैयार नहीं है और आप कुछ और ही करने चल पड़ते हैं। तो और जिस तरह वो दुनिया में फिरे और जिस तरह उनकी वहां पर रिहाइश और उनकी तक जो अय्याशी तो मैं क्या कहूँ लफ्ज बोलूं, लेकिन यह है कि उनके साथ जैसे मोहब्बत भरा सलूक किया जाता था, वो शॉपिंग करते फिर रहे हैं, वो फैमिली उनकी शॉपिंग कर रही है, क्रेडिट कार्ड वो कौन से थे वो सबको मालूम है। तो वो बड़ी बुरी बातें ये लोग करते रहे हैं। और ये डैम वाले साहब जो थे, अब वो पैसे देखिए ना, उसका वजूद ही कोई नहीं, वो क्या अकाउंट, वो गैर कानूनी बात हुई भी है। तो आप ऐसे हुक्म जारी करके वो इतने पैसे वो पड़े रहे वहां पर इतना अर्सा, वो बढ़ते भी रहे, उससे आपका क्या ताल्लुक है भाई?
آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ مل کر پچھلی جو حکومت تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کیا حرکت کر گئی. وہ 50 ارب روپے آیا ہے, وہ کسی کے جرمانے کی رقم تھی, وہ جرمانہ واپس آیا, آپ نے انہی صاحب کو پلیٹ پہ رکھ کے پیش کر دی. تو یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ ماورائے آئین ہیں, اور یہ جب نظام کے آپ آئین کے خلاف جاتے ہیں اور کبھی کوئی ڈیموکریسی بناتے ہیں, کبھی ہائیبرڈ ڈیموکریسی بناتے ہیں, کبھی کنٹرولڈ بناتے ہیں, کبھی اسلامک ڈیموکریسی بناتے ہیں, آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے جاتے ہیں, آئین سے دور جاتے جاتے ہیں, اور ملک کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے. میں تو یہ جتنی آپ کو گلی محلے کے جو مسائل نظر آتے ہیں, میں اس کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پر سمجھتا ہوں جو اس ملک میں آئین کو پامال کرتے رہے ہیں. تو اسی کا انجام, یہ اسی کی طرح یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں چیزیں. جب آئین ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا قانون کیا چیز, آئین ٹوٹ گیا یعنی دا مدر آف آل لاز, اگر وہی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں, یہ چوری چکاری, یہ تو پھر کچھ ہے ہی نہیں. تو معاشرے جو ہیں وہ جرم کی راہ پہ چل پڑتے ہیں جب اس سطح پر یہ کیا جائے. اور یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں بات, یہ جو ملک کی حالت ہے, یہ میں حافظ کا ہی مصرع پڑھ دیتا ہوں, پوجا دانند آج کل حافظ کا ہی بنتا ہے. جی میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں. پوجا دانند حال ماں سبک ساران ساحل ہا. یہ جو ساحلوں کے بے فکرے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کیا معلوم کہ ہماری کیا حالت ہو چکی. اس ملک کے عوام کا رحم کھائیں. اب یہ سلسلہ واقعی, میں اس تقریر کی طرف واپس جاؤں گا, بہت اچھی تقریر ہے اور میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں, اور تمام جمہوریت پسند خوش آمدید کہتے ہیں, بلکہ ہر محب وطن پاکستانی خوش آمدید کہتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ ہمیں 2-4 قدم چل کے دکھایا جائے. بہت شکریہ عماد غزنوی صاحب, اور عید پہ ضرور جب بھی پڑے گی عید ملیں گے. افطاری پہ تو آپ نے نہیں بلایا, اکیلے کر گئے تو ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. ناظرین, یقیناً عمل کی بات ہے. اب آپ کو اس سے پہلے کہ میں جناب جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب کو ان سے مخاطب ہوں, ایک کلپ دیکھیے گا, سنیے گا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے سابق گورنر پلوامہ ایشو کے حوالے سے نریندر مودی کے اس میں ملوث ہونے اور ان کو پتہ ہونے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جنرل صاحب کی طرف چلتے ہیں. There were adverse intelligence reports right through January, and I believe even up till the middle of February, and yet, despite those reports, 1,000 CRPF Jawans traveled by road in a huge convoy, which was a sitting target. You were governor at the time. Yes. How is it that this was permitted to happen? It was clearly asking for trouble. Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because اتنا بڑا کانوائے کبھی روڈ سے نہیں جاتا ہے. آپ سے پوچھا تھا؟ جی آپ سے یہ میرے سے نہیں, جو جس سے کنسرن تھے ہوم منسٹری سے پوچھا, راجناتھ جی کے یہاں. دے ریفیوز ٹو گیو. اگر میرے سے پوچھتے تو میں ایئر کرافٹ دیتا ان کو, کیسے بھی دیتا. 5 ایئر کرافٹ کی ضرورت تھی صرف, ان کو ایئر کرافٹ نہیں دیا گیا. یہ اب امپورٹنٹ چیز کہہ رہے ہیں, ہوم منسٹری سے اجازت مانگی ایئر کرافٹ کے لیے, اینڈ ہوم منسٹری refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے, اگر ہم ایئر کرافٹ دے دیتے تو یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ابھی چپ رہو. مطلب پرائم منسٹر نے کہا کہ ہماری غلطی کے بارے میں نے ان کو کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے, اور انہوں نے کہا اس کے بارے چپ رہو. میں یہ بول بھی چکا تھا 1-2 چینل کو یا اس کو, تو انہوں نے کہا یہ سب مت بولو, یہ کوئی اور چیز ہے, ہمیں بولنے دو. میں کہا ٹھیک ہے. This is again very important. جب آپ نے پردھان منتری صاحب کو اسی رات کہا تھا کہ ہماری غلطی کے کارن ہوا ہے کہ انہوں نے ایئر کرافٹ مانگے تھے, آپ کی ہوم منسٹری نے اجازت نہیں دی, اور پرائم منسٹر نے کہا اس کے بارے چپ رہو. In other words, don't let people know we made a mistake. ڈوبال نے بھی مجھے کہا کہ یہ مت بولیے, آپ چپ رہیے. کس نے کہا آپ کو؟ ڈوبال نے, اجیت ڈوبال. انہوں نے بھی کہا. وہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں تو میرے سے کچھ بھی بات کر سکتے تھے. انہوں نے کہا ستپال بھائی یہ مت کہو. So what you're saying مجھے is لگ both گیا the تھا, prime میں آپ سے minister, شیئر کر سکتا ہوں, مجھے لگ گیا تھا کہ اب یہ سارا اونس پاکستان کی طرف جانا ہے, تو چپ رہیے. مطلب یہ ایک طرح کی سرکار کی چالو پالیسی تھی کہ blame Pakistan Exactly. and we will get credit and it will help our election. Exactly. But you said 2 very important things. جی The prime minister. جی جناب, گیم تھی الیکشن جیتنے کی, الزام پاکستان پہ, اور ادھر
ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی جاندار گفتگو اور اس کے شاندار مندرجات جو ہم پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. میرے ساتھ ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار، گہری نگاہ رکھتے ہیں ملکی معاملات پہ، انٹرنیشنل افیئرز پہ، جناب جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام. جنرل صاحب، کل چیف آف آرمی اسٹاف کی گفتگو، اس کے مندرجات تو سامنے آئے اور ان کا خاص طور پہ اس طرف ایک اشارہ کرنا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات، وہ مزید گروہ بندیاں ان کی اور وہ پھیل رہے ہیں، کیسے دیکھیں گے اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک چیز کی طرف میرے خیال میں جو آرم فورسز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہتے آ رہے ہیں کہ قومی سلامتی، سیاسی استحکام اور معاشی حالات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر ان کا بہت گہرا ہے، ایک دوسرے کے اوپر یہ ڈیپینڈنس ہے. تو ان کو مل کر جو ہے اور ایک ہی ٹائم پہ وہ حل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ابھی ہم واپس آتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، کون کر رہے ہیں، ان کا مداوع کیا ہے. تو یہ جو ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن ہے، پارلیمنٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی کیا گیا ہے، اور آج کورٹ آف کانڈکٹ کی کانفرنس میں بھی اس کی بات ہوئی. دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو پاکستان رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اے اللہ، مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. پاک افغان بارڈر ہے، پاک ایران بارڈر ہے، ان کا بھی مشترکہ دفاع ہمیں کرنا پڑے گا. پاک ایران بارڈر کے اوپر تو ہم جوائنٹ پیٹرولنگ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سارے دہشت گرد جو ہے وہ، کیونکہ وہاں کے جو پاک ایران بارڈر ہے وہ مکمل نہیں ہوا، تو وہاں سے آتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ان تینوں گروپس کے ان کے مالی مددگار بھی ہیں، ان کے جو ہے لوجسٹک سپورٹر بھی ہیں، تو ان کا سراغ لگانا پڑے گا. سول سوسائٹی کو، جس طرح آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ اس چیلنج کو پوری قوم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کی نے بات کی، جس میں سول سوسائٹی شامل ہوتی ہے، اس میں میڈیا شامل ہوتا ہے، اور اس میں جو پالیٹیشنز ہیں، وہ ریلیجس لیڈرز ہیں، وہ سب کے سب اس پہ شامل ہے. انہوں نے مل کر سیکورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور جب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلدی جو ہے ہم انشاءاللہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ. اچھا جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا اس بیان کو، اس گفتگو کو کیسے دیکھ رہے ہیں جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے کہ یہ جو قوموں کی منزلوں کا تعین ہے وہ منتخب نمائندگان کے پاس ہی ہونا چاہیے، اس سے کیا ثمرات سمیٹ پائیں گے ہم؟ دیکھیں، جو افواج پاکستان ہے وہ ہمیشہ سے جو حکومت وقت ہے
हमेशा से उसकी हिमायत करते हैं, उसका साथ देते हैं आईन और कानून के मुताबिक, तो उसी का इजहार किया गया। लेकिन खान तो साहब सारी तो आप जनरल साहब पहले- खान साहब तो कुछ और ही चीज़ें बयान करते हैं जी, हाथ बंधे हुए थे, मुझे कुछ करने नहीं दिया गया। नहीं, मेरे ख्याल में इसमें अगर किसी का और कोई बयानिया है तो उसके साथ ना मैं इत्तेफाक करूंगा और ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान से इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, जो टीपीपी के साथ मुज़ाकरात का दौर था, आपको मालूम है कि वो अफगान हुक्काम के पर किया गया, तो एक एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया, और ये भी इसका जिक्र किया गया था कि टीपीपी ने उसको मिस यूज किया और उस वक्त को रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। लिहाजा मेरे ख्याल में अभी जो फैसले हुए हैं ये बिल्कुल मुनासिब फैसले हैं कि उनके साथ जो है किसी किस्म का डायलॉग जो है उसको कोई फायदा नहीं है। ये एक सियासी बहरान के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि देखें, जो मौजूदा बहरान है उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी आईन के अंदर कुछ तजादात हैं तो दूर करना पड़ेगा। मसलन आईन कहता है कि सूबाई असेंबली को चीफ मिनिस्टर बगैर किसी वजह के उसको डिसॉल्व कर सकता है, और यही हुआ है। और साथ ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर नए इंतखाबात होंगे, लेकिन आईन में इस बात का भी जिक्र है कि सूबाई और मरकजी लेवल के ऊपर तमाम इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए और वो केयर टेकर सेटअप्स के अंडर होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसको तस्लीम करना चाहिए और इसका मदावा जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए ये करना इसको चाहिए, मिलकर हल करना होगा, और पार्लियामेंट के बाहर मेरे ख्याल में इसका हल निकालने की अगर कोशिश होती है तो मेरे ख्याल में शायद वो इतनी कामयाब ना। सही। अच्छा जनरल साहब, अभी जो हमने ये वीडियो क्लिप भी दिखाया, नाजरीन को भी, आपने भी देखा सुना, ये जो पलवामा वाला इशू और फिर साबिक गवर्नर मकबूजा जम्मू कश्मीर के, वो तो बड़ा खुल के कह रहे हैं कि सब पता था और सिर्फ ब्लेम पाकिस्तान पे वो लगाकर, इल्ज़ाम लगाकर, ये क्या कहानी है जी? इस पे नहीं, ये पाकिस्तान की तो जीत है ही है कि हमारे जो खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और हमारे चेहरे को खुदा न खासा दागदार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे क्या असरात होंगे इंटरनेशनली जब खुद ही उनके अपने साबका गवर्नर ये कह रहे हैं? तो देखिए, बात यह है कि ये तो इंडिया का एक डिफॉल्ट बोर्ड है कि उनकी अब कोई भी कमजोरी कोताही होती है, खुसूसन अगर वो कश्मीर में होती है, तो फौरन बजाय इसके कि अपना सिक्योरिटी ऑडिट करें तो फौरन उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा लेते हैं और उसका क्रेडिट लेते हैं कि उनका रिस्पॉन्स होता है। और बिल्कुल ये उन्होंने बिल्कुल मुनासिब कहा कि उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो 2019 में उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है मोदी साहब का, वो काफी गिर गया था, तो उसको उठाने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया और उनका जो रिस्पॉन्स आया, देखिए उसको उन्होंने खुद कितना नुकसान उठाया, कितनी उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब उनके 2 जहाज गिराए गए और खुद ही पिछले दिनों उन्होंने अपने बड़े सीनियर एयरफोर्स के ऑफिसर्स को बरतरफ किया, इसलिए कि उन्होंने खुद ही अपना एक हेलीकॉप्टर बाहर गिराया था, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी करवा दी थी। तो मेरे ख्याल में उनको खुद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा और इंडिया के अवाम को, इंडिया की मीडिया को, इंडिया की ऑपोजिशन को और इंडिया के दोस्तों को पता होना चाहिए कि इस तरह के जो हथकंडे हैं उससे मेरे ख्याल में जो बड़े सगीर है साउथ एशिया का अमन है वो शदीद नुकसान वो रिस्क पे है। या और कश्मीर का मसला तो देखिए ये बाहमी मसला नहीं है, ये अभी 3 बड़े ममालिक यानी पाकिस्तान, चीन और इंडिया के दरमियान एक इंटरनेशनल तनाज़ा है और इसमें जो है कश्मीर भी इसमें एक फरीक बने हुए हैं, उन्होंने मिलकर इसका हल निकालना है। और इंडिया का ये कहना कि नहीं ये एक बायलैटरल इशू है या कश्मीर हमारा संग है, तो उससे मेरे ख्याल में उनकी अपनी मुश्किलात है वो ज्यादा बढ़े। जी जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का, थैंक यू। नाजरीन, दुश्मन साजिशें करता है लेकिन इतना अभी
गिरा हुआ दुश्मन नहीं होना चाहिए, अपने जवान भी मरवा ले और फिर इल्ज़ाम दूसरों पे लगा दे। और फिर ये वही नरेंद्र मोदी है ना, जिनके बारे में, जिनकी कामयाबी के बारे में हज़रत खान साहब दुआ करते थे कि वो जीत जाए। गौर कीजिएगा खान साहब, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।